नवीदे सहर आने को है। इमरान खान रिहा होने वाले हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। दलिया और इस्टेब्लिशमेंट के वो हल्के जो पीटीआई को खुदे में लगाना चाहते हैं वो दबाव में आते हैं। जो 6 रुकनी जज इनकलाबी बने हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने तारीख रकम कर दी है, सिस्टम की बखियों की रख दी है, चूल्हे हला के रख दी है। इनकलाब आने वाला है और इनकलाब की सूरत इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं। नवी दुनिया इमाम मीनी के इनकलाब को भूल जाएगी। काफी अरसे से जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके हमनवा इस मौके की तलाश में थे और वो सो मोटो ले और फिर फैज एंड कंपनी के जो पुर्जे हैं उन्हें वो फिक्स्ड करें। एक खान साहब कैद हैं अडियाला जेल में और शेर अफजल मरवत एंड कंपनी ने रैली निकाली पिशावर में। के लिए इनकलाबी बनते, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए इनकलाबी बनते, आदमी को रिलीज देने के लिए इनकलाबी बनते। ये खत लिखते जुडिशल कमीशन को कि आला अदलिया से लेकर निचली अदलिया तक हम नाकाम है आवाम को रिलीज देने के लिए, हमें इसके लिए जंगी बुनियादों का इक़दाम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पीटीआई वाले खुदशी के शादियाने बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस नवीदे सहर आने को है, इमरान खान रिहा होने वाले हैं। वजह यह है कि अदलिया प्रेशर में आ गई है और इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर चली गई है। यही वजह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, खत लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस लिया है। 7 रुकनी बेंच बन गया है। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं। फवाद चौधरी की जमानत जो है मंजूर हो गई है। माद अजहर भी खुद साख्ता रुपोशी के बाद अब मंजरे पर आगे हैं। पिशावर हाई कोर्ट से उनकी 1 माह की जमानत मंजूर हो गई है, हिफाजती जमानत। इसकी अंदरूनी क्या है मेरे इस वीलाग का मौजू है कि क्या वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर चली गई है, इमरान खान रिहा होने वाले हैं और क्या वाकई ही दुनिया इमाम हुनैनी के इस्तकबाल को भूल जाएगी जब इमरान खान जेल से रिहा होने के बाहर आएंगे। और आपसे दरखास्त है मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के वो हल्के जो पीटीआई को खुदे में लगाना चाहते हैं वो दबाव में आते हैं। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है खुफिया अदारों के अफराद की मुदाखलत का कि उन पर दबाव डालते हैं। उन्होंने जुडिशल कमीशन को खत लिखा, एक थरथली मची। उसके बाद वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई और फिर यह कहा गया कि यक रुकनी एक कमीशन बनाया जाएगा। इस कमीशन के जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी होंगे। फिर पीटीआई की जानिब से तहफुजात का इजहार किया गया, फिर 300 वकला की जानिब से कोई खत लिखा गया और उसके बाद आला अदलिया की जानिब से सो मोटो ले लिया गया। उसका नतीजा ये हुआ, बताने वाले बताते हैं या पीटीआई के जो हल्के हैं वो ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर चली गई है। यही वजह है कि अदलिया अब आजाद होना शुरू हो गई है और बुशरा बीबी इमरान खान का जो तोशा खाना वाला केस है इसलिए उनकी सजा मुअत्तल हो गई है। अब अदलिया ने अपना प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया है, वो किसी दबाव में नहीं है क्योंकि जो 6 रुकनी जज इनकलाबी बने हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने तारीख रकम कर दी है, सिस्टम की बखियों के रख दी है, चूल्हे हला के रख दी है। अब इनकलाब आने वाला है और इनकलाब की सूरत इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं, नवीदे सहर आने वाली है और इमाम खुमैनी के इस्तकबाल से तशबीह दी जा रही है। कहा यह जा रहा है पीटीआई के ट्रोलर्स और रहनुमाओं की जानिब से कि दुनिया इमाम मीनी के इनकलाब को भूल जाएगी। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी जो मेरे पास है वो आपको बताता हूं कि एक तो दूर दूर तक इस साल इमरान खान जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते, ये एक लॉलीपॉप है। और दूसरा ये था कि काफी अरसे से जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके हमनवा इस मौके की तलाश में थे कि कोई इस तरह का केस आए और वो सो मोटो ले और फिर फैज एंड कंपनी के जो पुर्जे हैं, जो 5th जनरेशन वार की दोगली जंग के पुर्जे हैं, उन्हें वो फिक्स्ड करें। एक जानी तो पीटीआई वाले शादियाने बजा रहे हैं कि इमरान खान का केस मुअत्तल हो गया है और बस अब सत्ते ही है वो जेल से रिहा होने वाले हैं। दूसरी जानी पीटीआई को एक शिकस्त के बाद दूसरी शिकस्त का सामना है। वजह मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि इमरान खान साहब कैद हैं अडियाला जेल में और शेर अफजल मरवत एंड कंपनी ने रैली निकाली पिशावर में। अब इमरान खान साहब पिशावर में कैद तो नहीं है, तो पिशावर में तो खुद पीटीआई की अपनी हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर वजीर आला है। मुझे माजी का एक किस्सा याद आता है, फिर अगली बात आपको बताता हूँ। माजी का किस्सा ये है कि इमरान खान धरने पे धरना दिए जा रहे थे
اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پہلی حکومت بن چکی تھی، وفاق پر نون لیگ کی حکومت تھی، کافی زیادہ پریشر تھا. تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے بات سننے والی یہ واقعہ سننے والا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں کرتے. جہاں پر پاور شو کرنے والی ہے وہاں پر پاور شو نہیں کرنی، اور جہاں پر شوبدہ بازی کرنی ہے وہاں پر شوبدہ بازی کرنی ہے. جہاں پر اپنے ووٹرز اور کارکنان کو بیوقوف بنانا ہے تو بنانا ہے. تو واقعہ کچھ یوں ہے جی کہ حمزہ شہباز کی سربراہی میں یہ کوئنز روڈ پر یعنی مصباح چوک سے لے کر چینی کراس تک جہاں پنجاب اسمبلی ہے جس کی بیک سائڈ پر، وہاں پر ریلی نکالی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عوام نے عمران خان کی بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کے دھاندلی کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اب مزے کی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف اور وفاق میں وزیر اعظم تھے نواز شریف. آپ نکالیں گے آپ کو یہ چیزیں گوگل سے مل جائیں گی، یوٹیوب پر فوٹیج بھی پڑی ہوگی. تو انہوں نے کیا شو کیا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہاں یہ حمزہ شہباز عوام نکالتے پشاور میں تو اس وقت ہم مانتے کہ ہاں عمران خان کو لوگوں نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریلی اگر نکلتی اتنی بڑی تعداد میں، یا پھر اسلام آباد میں نکلتی یا لاہور میں نکلتی یا پنڈی میں نکلتی، تو مانا جاتا کہ نہیں یار عمران خان صاحب کے سامنے پیچھے لوگ اب بھی کھڑے ہیں اسی طرح جس طرح 8 فروری کو میں پھر کہہ رہا ہوں ووٹ دیے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے، لیکن اس کے بعد کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ پشاور جو ان کی کور ہے وہاں پر انہوں نے ریلی نکالی ہے. تو جو حمزہ شہباز والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ ریلی یہاں پر نکالی جبکہ اپنے ہی والد کی پنجاب میں حکومت ہے اور وفاق میں تایا کی حکومت ہے، تو اس وقت بھی سوال ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ریلی کس کے خلاف نکال رہے ہیں، اس ریلی کا کوئی تک بنتا ہے. تو پشاور میں اس ریلی کا کوئی تک بنتا ہے. یہ سارے کہتے تھے جی کہ عمران خان صاحب بس آج نہیں تو کل رہا ہو رہے ہیں. اب بات آتے آتے عید کے بعد چلی گئی ہے، اب بڑھتے بڑھتے پھر 2-3 ماہ تک چلی گئی ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بڑھتے بڑھتے یہ چلی جائے گی مارچ 2025 تک. تو لہٰذا میں تو خوابوں کی جنت میں نہ خود رہتا ہوں نہ میرے جو ویورز ہیں جو پی ٹی آئی کی مسئول کارکنان ہیں نہ انہیں رکھتا ہوں، زمینی حقائق ہے وہ ان تک پہنچاتا ہوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ کرنا کیوں مقصود ہے. آپ بریک واردات دیکھیں اس اسٹیبلشمنٹ کی، اس اشرافیہ کی، اور یہ جو سسٹم کا حصہ ہے اور ایک دوسرے کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ریلیف کا سامان مہیا کرتے ہیں. عمران خان صاحب اندر کیوں آئے ہیں؟ یہ جو ریلیاں نکالیں گے کیوں نکالیں گے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، نہ کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن تصدق جلانی والا جو ہاتھ ہے اس کے چرچے ہو رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھڈے لگ گئی ہے، عمران خان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، رہائیوں کا اور ضمانتوں کا سیزن چلنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر آگے پروٹیسٹ ہوں گے تو حکومت تو ریلیف دے نہیں رہی عام آدمی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت نے ریلیف دینا نہیں ہے. پھر یہ انتقامی کاروائیاں اور چیزیں، اور پھر ایک یہ جواز ہوگا کہ یار انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا. یہ جواز ہوگا عمران خان صاحب کو جو قید میں رکھا ہے، جو بعد میں رہائی ہوگی، پھر ریلیاں ہوگی، دھرنے ہوں گے، جو بھی ہوگا جواز یہ ہوگا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا. جبکہ یہ سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. عوام کے لیے کچھ نہیں سوچتے، عوام کی بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتے. اب چونکہ ان کے لیے چرن ہے عمران خان تو یہ بیچی جا رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں. پارلیمانی سیاست میں یہ تو ناکام ہے. پارلیمانی سیاست میں عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کرنے کی بجائے، فوری طور پر اجلاس بلانے کی بجائے، یہ وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں عمران خان کی تصویر لے کر، قیدی نمبر 804 لے کر کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. قانون بنتے جا رہے ہیں، آرڈیننس پنجاب میں بھی منظور ہوتے جا رہے ہیں، وفاق میں بھی آگے ہیں. آگے بجٹ کا سیزن ہے، پھر یہ سینٹ کے انتخابات اس سے پہلے ہو جانے ہیں. جس طرح کتی چوروں کے ساتھ رل گئی جنرل سیٹوں پر جو لے دے کے 5 نون لیگ کے حصے میں آ گئی اور 2 پی ٹی آئی کے حصے میں آ گئی. اب اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو گھوڑے تھے وہ تو موسم نقوی تھے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا نا کہ سسٹم کیا ہے. سسٹم ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں یہ کوئی سسٹم ہے، یہاں نہ آئین ہے یا قانون ہے، نہ عدلیہ کی مانی جاتی ہے، عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دوسری جانب اسی سسٹم کا حصہ بن کر عامرات بھی لے رہے ہیں. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بات ان کی سمجھ میں آتی ہے جو یہ سارے منصوبے کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ ہم نے ٹوپی کیسے گوانی ہے اور عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان سے عوام کو کیسے دور رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمارے ملک کے جو بددیانت فکری دانشور ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ عوام کو اصل ان کے جو مسائل ہیں اس کی جانب نہیں آنے دیتے. وہ جو اشرافیہ کی اپنی اقتدار کی لڑائی ہے نا، اپنے فیڈر کا رول ہے، جو سراج الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ لڑائی فیڈر کی ہے کہ نہیں، میرے منہ میں فیڈر اب کیوں نہیں ہے. تو یہ لڑائی اس حوالے سے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ اتنا ہی شعور ہوتا، اتنے ہی دکھ درد ہوتے تو یہ آج یہ اس طرح کے معاملات میں ہوتے، عوام کی بات ہوتی. اب انہوں نے کہتے ہیں نواز شریف صاحب
اداس ہیں. یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن ٹویٹر پر تو چرچے ہو رہے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہیں کہ پنجاب میں جیسے خوشحالی آنا شروع ہو گئی ہے, وفاق میں بھی خوشحالی آ جائے گی اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل نکلنے والا ہے. تمام مسائل کا حل تب نکلے گا جب یہ سنجیدہ ہوں گے تمام مسائل کا حل نکالنے کے لیے, ورنہ یہ نعرہ ہی ہے. اور ہر کوئی یہ کہے گا اپنے بابے کے لیے جی کہ دنیا امام خمینی کو بھول جائے گی. دنیا امام خمینی کو کیسے بھول جائے گی بھائی جان؟ اللہ کا نہ دے, کس طرح دیا گلا کر دے. فرق تو آپ جانیں, کہاں امام خمینی, کہاں عمران خان, کہاں ان پر الزامات, کہاں وہ انقلاب جن پر اب کیا بات کی جائے, کہاں کی بات کہاں پر ملا دیتے ہیں. دنیا اتنی ویلی ہے کہ دنیا نے یہی دیکھنا ہے. تو ابھی فی الحال باہر آتے ہوئے اور عوام کو جو ریلیف ہے وہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور عدلیہ میں اگر اتنی ہمت ہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تو وہ بلاتے جنہوں نے دباؤ ڈالا تھا اور انہیں کہتے کہ بھائی جان آؤ تمہارے خلاف ایکشن لینے لگے. یہ وہی جج ہے نا بابر ستار صاحب جو پروگراموں میں بیٹھ کے بڑے آئینوں قانون کی بالادستی کے لیے تجزیے دیا کرتے تھے. ایک ڈپٹی کمشنر بیچارے کو تو سزا سنا دی توہین عدالت میں, تو یہاں آنا تھا نا, یہاں جیلی کا مظاہرہ کرنا تھا. سیاسی تو آپ لوگ خود بن رہے ہیں کہ فقط ایک پارٹی کو ریلیف نہیں مل رہا اس لیے یا اس کے سربراہ کو اور گھروں کی جانب سے پریشر ہے. تو بھائی جان انقلابی بننا ہے تو صحیح معنوں میں بنے. کاش میں لاسٹ میں یہ کہوں گا یہ عوام کے لیے انقلابی بنتے, جوڈیشل ریفارمز کے لیے انقلابی بنتے, عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انقلابی بنتے. یہ خط لکھتے جوڈیشل کمیشن کو کہ اعلیٰ عدلیہ سے لے کر نچلی عدلیہ تک ہم ناکام ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے, ہمیں اس کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں پارلیمنٹ سے ایسی قانون سازی کروانی چاہیے کہ سالہ سال مقدمات نہ عدالتوں میں لٹکتے رہیں, لوگوں کو ریلیف ملے, انصاف ملے. لیکن نہیں, چونکہ اشرافیہ کی اپنی لڑائی ہے اور اپنی کرپشن کو تحفظ دینا ہے تو خط لکھیں, جو مرضی کریں. اس اشرافیہ کی اپنی لڑائی ہے اور ہمارے دوست اہمی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے کردار ادا کر رہے ہیں. دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.